ماہ شعبان کی دو خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کو سرکار دو عالم نے اپنا قرار دیا. کیا کہنا آزا شہر النبی کا سید رسول پروردگار یہ تیرے نبی سید المرسلین کا مہینہ ہے جس کا نام ہے شعبان. اور اس مہینے کو شعبان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شعبے درخت کی شاخیں. کیا کہنا روایات میں یہ کہ پروردگار عالم درخت طوبہ کی شاخوں کو اس ماہ شعبان میں دنیا کی طرف لٹکا ہر عمل خیر ذریعہ ہے کہ انسان اس درخت کی ایک شاخ سے وابستہ ہو جائے اور جو شاخ سے وابستہ ہو گیا جنت تک پہنچنے کا راستہ اس نے خیرات کا مہینہ، برکات کا مہینہ، فضائل کا مہینہ، کرامات کا مہینہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم محمد اس حقیقت کے آپ حضرات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے بہتر سے کون سمجھے گا؟ ساری دنیا پریشان ہے سرکار کو اپنا بنانے کی. سارے مسلمان اس بات پر ناز کر رہے ہیں کہ سرکار ہمارے حضور ہیں، ہمارے سرکار ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہنما ہیں. جہاں دنیا پریشان ہے سرکار کو اپنا بنانے کے لیے وہاں ماہ شعبان کی عظمت یہ ہے کہ اسے سرکار نے اپنا بنایا. اگر عظمت کعبہ یہ ہے کہ خدا نے اسے اپنا گھر بنایا ہے، اگر عظمت رمضان یہ ہے کہ خدا نے اس کو اپنا مہینہ بنایا ہے تو عظمت شعبان بھی کچھ کم نہیں ہے. اس لیے جسے اس پیغمبر نے اپنا بنایا ہے جس کے لیے خدا نے کہا ہے وما ينطق عن الهوى. اور اس کے بعد دوسری خصوصیت جو ہمارے شعبان کی فقط یہ نہیں کہ حضور نے یہ کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے لہٰذا تم لوگ اس میں عبادت کرنا، تم لوگ اس میں دعائیں کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، بلکہ سرکار دو عالم نے خود بھی عملی طور پر اہتمام کیا جس کا ذکر امام سجاد کی اسی دعا میں یہ صلوات جو روزانہ پڑھی جاتی ہے جو امام سجاد سے نقل کی گئی ہے اسی میں پیغمبر اسلام کے اس عمل کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ مہینہ پیغمبر کا ہے. اور اس مہینے میں عالم یہ ثابت کان رسول اللہ یذهب فی صیامہ و قیامہ فی لیالیہ پیغمبر مسلسل ان کا ذات، ان کا اصول، ان کا طریقہ زندگی یہ تھا اس مہینے میں کہ دن گزرے تو روزے کی حالت میں، رات گزرے تو نماز کی حالت میں. یعنی کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہونے پایا. پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ پورا ماہ شعبان عبادتوں میں گزر جائے. یہاں تک کہ نیمہ شعبان کی روایت آپ حضرات کی نظر میں ہے کہ نیمہ شعبان کی رات جب آئی تو سرکار دو عالم کا اہتمام عبادت و بندگی اور بڑھ گیا. یہاں تک کہ زوجہ کی بات کھلی اور دیکھا حضور اپنے بستر پر نہیں ہے تو پریشانی پیدا ہو گئی حضور کہاں چلے گئے. اب تلاش شروع ہو گئی اور آخر معلوم ہو کہ حضور مصلی عبادت اور اس پریشانی کو حضور نے محسوس کر لیا. وہ پیغمبر ہی کا جس کو ان باتوں کا علم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسا کام انجام دے سکتے ہیں جو نبی کو بھی نہ معلوم ہو. کیا کہنا نبی کو اللہ نے جو علم دیا ہے اب جو حضور بیٹھ کے آئے تو زوجہ نے اپنا کام تمام کر لیا، تلاش کر لیا، معلوم ہو گیا مسلح کا اطمینان ہو گیا. سرکار پوچھ کے آئے تو ذرا سانسیں دمتی ہو گئی تاکہ حضور سمجھیں کہ مستقل سو رہی ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ اٹھنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا. حضور کو بہترین راستہ مل گیا یہی تبلیغ کرنے کا. یہ رات سونے کی رات نہیں، یہ رات عبادت الہی کی رات ہے. اگر آپ بیدار ہیں تو آپ کو مسلح ہونا چاہیے، اور اگر آپ سو رہی ہیں مرغ خواب میں تو یہ رات اللہ نے سونے کے واسطے نہیں بنائی ہے، یہ رات پروردگار نے عبادت الہی کے لیے بنائی ہے. سرکار دو عالم اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام بندگی کیا کرتے تھے. دن میں روزہ رکھنا، رات میں نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا یہ پیغمبر کا طریقہ تھا. تو حضور نے ماہ شعبان کی عظمت کا قول سے بھی اعلان کیا اور اپنے عمل سے بھی اعلان کیا.